السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے آپ لوگوں کو سلام کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وصحبه بارك وسلم، صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ حاضرین محترم، حدیث پاک میں آتا ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا الدین النصیحہ، کہ دین سراپا نصیحت کا نام ہے، یعنی ایک دوسرے کو نصیحت کرنا، واعظ کرنا، امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنا۔ اللہ نے فرمایا وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اللہ نے فرمایا کہ اور تم میں ایک ایسا گروہ ہونا چاہیے جو بھلائی کی طرف دعوت دے اور اچھی باتوں کا حکم دے اور بری باتوں سے روکے، اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ تو حاضرین محترم، تو امت کے ایک گروہ کی یہ ذمہ داری ہے، یہ ان کا فریضہ ہے کہ وہ دعوت، تبلیغ، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یعنی بھلائی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے کا فریضہ انجام دیتے رہے، اور خادمان علم کی بطور خاص یہ ذمہ داری ہوتی ہے۔ اسی لیے ہمارے یہ شہر بریلی شریف کے بہت سے ائمہ اپنے ہاں مساجد میں جمعے کے موقع پر دعوت دے کر فقیر کو بلاتے ہیں، اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے کو انجام دینے کے لیے سب سے بہترین جگہ یہ اللہ کا گھر مسجد ہی ہے، اور سب سے اچھا موقع یہ جمعے کا موقع ہی ہے، کیونکہ یہ جمعے کا دن یہ ہم مسلمانوں کے اجتماع کا دن ہے، مسلمانوں کے جمع ہونے کا دن ہے۔ 5 وقتہ نمازیں تو آپ گھر پہ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن حکم ہوا کہ جمعے کی نماز بغیر جماعت کے ہو ہی نہیں سکتی، یعنی مسلمان جمع ہوں، اکٹھا ہوں، بیٹھیں، اجتماع ہو اور کچھ دین کی باتیں، دین کی دعوت اور تبلیغ ان تک پہنچائی جائے، نصیحت کی جائے، واعظ کیا جائے۔ تو حاضرین محترم، کچھ دیر میں آپ سے کچھ دینی باتیں کروں اور کچھ دین کا پیغام پہنچاؤں تو مجھے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو یاد رکھو مسلمانوں کہ آج جس زمانے میں اور جس دور میں ہم اور آپ جی رہے ہیں، یہ دور دجالی دور کہلاتا ہے، یہ دجالی زمانہ کہلاتا ہے، یعنی جو ہمیں نظر آ رہا ہے، جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ حقیقت نہیں ہے، اور جو حقیقت ہے وہ ہمیں نظر نہیں آ رہی ہے، دجل ہے، فریب ہے، دھوکہ ہے۔ اور دنیا کو تو قرآن پاک میں بھی کہا گیا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کہ دنیا یہ تو دھوکے کا سامان ہے، دنیا تو دھوکہ ہے، دھوکے کا سامان ہے۔ اور دجالی دور، دجال بنائے دجل سے، فریب سے، دھوکہ سے، تو جب دجالی دور شروع ہوگا تو وہ تو صرف دھوکے کا زمانہ ہوگا، فریب کا زمانہ ہوگا، جو ہمیں نظر آ رہا ہے، جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ حقیقت نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام نے قیامت کی نشانیاں بیان فرمائیں، کچھ بڑی نشانیاں بیان فرمائیں کہ قیامت کے قریبی زمانے میں جب قیامت آنے والی ہوگی اس سے پہلے دنیا میں
یہ کچھ تغیر ہوگا اور ایسا ایسا کچھ رونما ہوگا. تو اس میں حضور علیہ السلام نے بڑی علامتوں میں سے جو بالکل قیامت کے قریبی زمانے میں رونما ہوں گی اور ان کے بعد صرف قیامت ہی آنی ہے، تو حضور علیہ السلام نے اس کے بارے میں فرمایا کہ دجال کا خروج ہوگا، پھر عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، دابۃ الارض کا خروج ہوگا، یاجوج ماجوج کا خروج ہوگا، طلوع الشمس من المغرب یعنی پچھم سے سورج طلوع ہوگا. تو یہ تو بالکل قیامت کے زمانے میں رونما ہوگا، اور دجال کا خروج ان میں سب سے پہلے ہوگا. تو دجال کب آئے گا یہ تو ہمیں معلوم نہیں، مگر دجال کے آنے سے پہلے کچھ دجالی علامتیں بھی دنیا میں رونما ہوں گی. اس کو اشراط صغریٰ کہا جاتا ہے، چھوٹی علامتیں. اور حضور علیہ السلام نے ان کے بارے میں واضح طور پر ایک ایک علامت کے بارے میں واضح طور پر سب بیان فرما دیا تھا. حضور علیہ السلام نے فرمایا، بہت غور سے سنیے گا، کوئی فنکار خطیب آپ کو خطابت کے جوہر نہیں دکھا رہا، کچھ دین کی باتیں تبلیغ کی جا رہی ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا، ما بین خلق آدم الى قیام الساعہ امر اکبر من الدجال، کہ حضرت آدم سے لے کر قیامت تک دنیا میں کوئی بھی واقعہ دجال سے بڑا رونما نہیں ہوگا. دجال سے بڑا کوئی بھی واقعہ دنیا میں، کوئی بھی اہم واقعہ دنیا میں رونما نہیں ہوگا جس میں مسلمان آزمائشوں میں، بڑی تعداد میں آزمائشوں میں مبتلا ہوگا. تو حاضرین، میں نے عرض کیا کہ دجال کب آئے گا یہ تو ہمیں معلوم نہیں، لیکن دجال کے آنے سے پہلے دنیا میں کچھ دجالی علامتیں ظاہر ہوں گی. اور آج جس زمانے میں ہم اور آپ جی رہے ہیں یہ وہی دجالی زمانہ ہے، فریب اور دھوکے کا زمانہ ہے. اور اس زمانے میں ایمان پر وہ حملے ہو رہے ہیں، اور ایمان پر اتنا خطرہ ہے جتنا اس سے پہلے کبھی نہیں تھا، کسی زمانے میں نہیں تھا. آپ غور کیجئے گا، یعنی پہلا کا زمانہ جو ہمارے بزرگوں کا زمانہ تھا، ہمارے آباء و اجداد کا زمانہ تھا، اس زمانے میں ایمان پر، عقیدے پر اتنا حملہ نہیں تھا، اتنا اٹیک نہیں تھا، اتنا خطرہ نہیں تھا جتنا آج اس زمانے میں ہے، آج ہمارے زمانے میں ہے. آپ غور کیجئے مسلمانوں، پہلے پرنٹ میڈیا نہیں تھا، میڈیا ہی نہیں تھا. پھر میڈیا کا دور شروع ہوا تو پرنٹ میڈیا کا آغاز ہوا، جس کو اخبارات کہتے ہیں. پھر ایک زمانے کے بعد پھر الیکٹرانک میڈیا کا زمانہ آیا، وہ اپنے ساتھ ٹی وی لے کر کے آیا. اور اس کے بعد پھر موبائل فون اور سیل فونز کا زمانہ آیا، وہ اپنے ساتھ سوشل میڈیا لے کر کے آیا. اور پھر یہ انٹرنیٹ، یہ 4G، یہ 5G، اور ہر انسان کے جیب میں یہ پہنچا دیا گیا، ہر انسان کے جیب میں. اور اتنے ہزاروں ٹولز، اتنے ہزاروں ایپس اس میں پیدا کر دیے گئے ہیں کہ آپ جو سے قسم کا کفر چاہیں وہ اس میں موجود ہے، ہر قسم کا کفر اس میں موجود ہے. اور چاروں طرف انسان کے، مسلمانوں کے چاروں طرف ایسی ہی چیزیں ہیں جو اس کے ایمان میں شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں. اللہ کے بارے میں شکوک پیدا کرتے ہیں، نعوذ باللہ. اللہ کے رسول کے بارے میں شکوک پیدا کرتے ہیں، آخرت کے بارے میں شکوک پیدا کرتے ہیں، دین اور دین کے احکام کے بارے میں شکوک پیدا کرتے ہیں. اور یہ جو زمانہ ہے مسلمانوں، یہ زمانہ زیادہ تر یہ جو کم پڑھے لکھے یا کم ذہین لوگ جو ہوتے ہیں، سیدھے سادے بھولے بھالے لوگ، یہ ان کے لیے تو اتنا خطرے کا زمانہ نہیں ہے، بلکہ جو ذہین طبقہ ہے، جو پڑھا لکھا طبقہ ہے، وہ زیادہ اس میں ان کے لیے آزمائش کا زمانہ ہے. کیونکہ کم پڑھا لکھا آدمی، سیدھا سادہ بھولا بھالا آدمی، وہ زیادہ سوچتا نہیں ہے، زیادہ گہرائی اور ڈیپ میں نہیں اترتا ہے، وہ نیچے نہیں جاتا زیادہ. وہ جتنے ویلیوز اور اخلاق اور آداب اور اسلامی اور دین کی باتیں جو اس کے اوپر سے بزرگوں سے، اس کے آباء و اجداد سے چلی آ رہی ہیں، وہ اس پر مضبوطی سے قائم رہتا ہے اور نئی باتوں کو جلدی قبول نہیں کرتا. مگر ایک پڑھا لکھا آدمی، ذہین طبقے کا آدمی، وہ غور کرتا ہے.
اس کے اندر سوچنے سمجھنے کی صلاحیت زیادہ ہوتی ہے، تو وہ جب اس میں غور کرتا ہے تو اس کے دل و دماغ میں شکوک اور شبہات کا ڈھیر لگ جاتا ہے، اور اس سے مقابلہ کرنے کے لیے، ان شکوک و شبہات اور اعتراضات کو دفع کرنے کے لیے، رفع کرنے کے لیے اس کے پاس اتنا علم نہیں ہوتا، اتنی معلومات، دین کی اتنی معلومات نہیں ہوتی، تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کفر اور الحاد کی دہلیز پر جا پہنچتا ہے اور گمراہی اور دلالت کے کار عمیق میں گر پڑتا ہے۔ یاد رکھو مسلمانوں، یہ جو زمانہ ہے یہ بڑا خطرے کا زمانہ، اور میں نے عرض کیا جو ہمارے پیچھے بزرگوں کا زمانہ تھا، اور میں جو پرانے زمانے کی جو بات کر رہا ہوں وہ کوئی میں 100-200 سال پہلے کے زمانے کی بات نہیں کر رہا، یہ تو صرف جو ہمارے سامنے یہ بوڑھے بزرگ حضرات جو ہمارے والد کی اور دادا کی عمر کے لوگ بیٹھے ہیں، یہ بھی یہ جانتے ہیں، محسوس کرتے ہوں گے کہ زمانے میں زمین آسمان کا فرق آ گیا ہے، زمین آسمان کا فرق آ گیا ہے۔ جو ہمارے بزرگوں کا زمانہ تھا، اور دور مت جائیے، جنہوں نے مفتی اعظم ہند کا زمانہ دیکھا وہ کہتے ہیں کہ اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میرے حضرت تھے ایسا نہیں کوئی۔ جنہوں نے مفتی اعظم ہند کا زمانہ دیکھا، مفتی اعظم ہند کا دور دیکھا، وہ کہتے ہیں کہ میری زندگی کا سب سے قیمتی دور یہی سرکار مفتی اعظم ہند کی صحبت والا زمانہ تھا۔ اسی طرح سرکار مفتی اعظم ہند تو پھر بھی پرانا زمانہ ہو گیا، آپ کے علاقے میں حضرت تحسین ملت صدر العلماء جنہوں نے ان کی صحبت اختیار کری، ان کا زمانہ پایا، وہ بھی کہتے ہیں کہ بھئی ہم نے حضرت کا زمانہ پایا، اور ان کو دیکھ دیکھ کر کے، اپنے بزرگوں کو دیکھ دیکھ کر کے لوگ دین سیکھتے تھے، دین کی طرف راغب ہوتے تھے، دین کی تحریک پیدا ہوتی تھی۔ بہت سے ہم نے بھی اپنے زمانے میں دیکھے، بچپن کے زمانے میں، کہ بہت سے ہمارے معاشرے میں، سوسائٹی میں، محلے میں کتنے گھر ایسے ہوتے تھے، کتنے لوگ ایسے ہوتے جو نماز تو نماز، جماعت تو جماعت، تکبیر اولیٰ کے بھی پابند ہوا کرتے تھے، اور تہجد گزار، تہجد کے بھی پابند ہوتے تھے، اور فرائض و واجبات کے ساتھ ساتھ سنن و مستحبات اور نوافل کی بھی پابندی کیا کرتے تھے۔ تو انہوں دیکھ دیکھ کر کے، ان حضرات کو دیکھ دیکھ کر کے لوگوں کے اندر دین کی ترغیب پیدا ہوتی تھی۔ کوئی کتنا بھی جا کے گرتا تھا تو کم سے کم فرائض و واجبات پہ آ کے تو ٹک جاتا تھا۔ حاضرین محترم، مگر پھر یہ موبائل آیا، اور یہ سوشل میڈیا آیا، یہ انٹرنیٹ آیا، یہ اس نے تو تباہی مچا کے رکھ دی، تباہی مچا کے رکھ دی۔ مسلمانوں یاد رکھنا، یہ دجالی زمانہ ہے، اور یہ دجالی آلہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ پہلے ہم کیا سکھاتے تھے؟ ہمارے بابا بزرگ ہمیں یہ سکھاتے تھے کہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، اور آج کیا ہو رہا ہے؟ میں سو جاؤں یوٹیوب و واٹس ایپ کرتے کرتے، اب کھلے آنکھ فیس بک کرتے کرتے۔ آپ غور کیجئے کتنا بڑا فرق آ گیا ہے۔ اور مسلمانوں یاد رکھو کہ یہ ساری چیزیں جو تمہارے ارد گرد ہیں، جو تمہارے آس پاس ہیں، یہ ساری چیزیں، یہ مادیت پرستانہ جو زمانہ ہے، مادیت پرست زمانہ، مادیت پرست دور، الحاد کا دور، اور جس میں مادیت کو عروج ہے اور روحانیت کو زوال ہے۔ جو ٹیکنالوجی بڑھتی چلی جا رہی ہے، جو ٹیکنالوجی ترقی کرتی جا رہی ہے، تو ایمان پر حملہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اور یہ جو آپ کی ارد گرد جتنی چیزیں ہیں، یہ سب آپ کو دین سے، ایمان سے، آخرت سے، اللہ کے رسول سے اور دین کے احکام سے دور لے جانے والی ہیں۔ تو مسلمانوں، اگر تمہیں اس سے بچنا ہے تو اس کے فتنے سے بچنا پڑے گا۔ آج آپ غور کیجئے، آپ کے شہر بریلی میں، ہمارے شہر بریلی کتنی لڑکیاں، کتنی مسلمان لڑکیاں مرتد ہو گئیں، مرتدہ ہو گئیں، دین چھوڑ کے چلی گئی۔ آپ غور کر رہے ہیں کیوں؟ گھر کی تربیت، گھر کا ماحول ایسا نہیں، اسلامی ماحول نہیں دیا آپ نے، تو اس کے ہاتھ میں موبائل پکڑا دیا۔ اور جب آپ موبائل پکڑا دیں گے تو وہ موبائل دکھنے میں تو ایک چھوٹا سا آلہ ہے، لیکن سارا دجالی کام تو اسی میں موجود ہے۔ تو مسلمانوں، یہ وقت، یہ زمانہ یقیناً دجالی زمانہ ہے، مگر اگر اپنے ایمان کی حفاظت کرنا ہے تو دین پر قائم رہنا پڑے گا۔ اور اللہ اور رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سب کچھ بیان کر دیا تھا،
جو کچھ بھی دنیا میں رونما ہونے والا تھا اور اس زمانے میں رونما ہونے والا تھا، سب کچھ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے واضح لفظوں میں بیان فرما دیا تھا کہ دنیا کے اختتام پر قرب قیامت کے زمانے میں یہ کچھ رونما ہوگا۔ یعنی آپ غور کیجئے، اگر ایک استاذ اپنے شاگرد کو کسی بات سے آگاہ کرے اور وہ بات جب رونما ہو جائے تو اس کو اپنے استاذ کی بات پر یقین ہو جاتا ہے۔ کوئی باپ اپنے بیٹے کو کوئی نصیحت کرے، کسی بات سے تنبیہ کرے، آگاہ کرے، پیشن گوئی کرے، اور جب وہ رونما ہو وہ واقعہ تو اس کو اپنے باپ کی بات پر یقین آ جاتا ہے کہ میرے باپ نے سچ کہا تھا۔ تو غور کرو مسلمانوں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان تمام چیزوں کے بارے میں بہت پہلے ہی بیان کر دیا تھا کہ زمانے کے آخری سرے میں دنیا میں یہ کچھ رونما ہوگا، یہ کچھ رونما ہونے والا ہے، تو بتاؤ آج اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہ ایمان ہمارا مضبوط ہو جانا چاہیے کہ نہیں ہو جانا چاہیے؟ یہ تو ایمان متزلزل کرنے کا زمانہ نہیں، ایمان کو مضبوط کرنے کا زمانہ ہے۔ کون سی چیز ایسی ہے مسلمانوں بتاؤ جو آج پائی جا رہی ہے اور اس کا وجود ہو چکا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے اس کی جانب اشارہ نہ فرما دیا؟ یہ موبائل ہے، یہ انٹرنیٹ ہے، یہ کارز ہیں، یہ موٹر سائیکلز ہیں، یہ ٹرین ہے، یہ ہوائی جہاز ہے۔ ہر چیز کے بارے میں حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے برسوں پہلے اس کے بارے میں پیشن گوئی فرما دی تھی۔ حضور علیہ السلام نے برسوں پہلے بیان فرما دیا تھا کہ زمانے میں یہ کچھ رونما ہوگا۔ لا تقوم الساعة حتى تروا امورا عظاما لم تكن ترونها من قبل ولا تحدثون بها انفسكم، کہ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک کہ تم دنیا میں عجیب امور کا مشاہدہ نہ کر لو جو تم نے اس سے پہلے نہ کبھی سنا ہوگا اور نہ اس کے بارے میں کبھی کوئی بات ہی اور کوئی چرچا ہی ہوا ہوگا۔ تو مسلمانوں، یہ ایمان و عقیدے کی حفاظت کا زمانہ ہے اور اپنے گھر کو اسلامی تربیت اور اسلامی اخلاق و آداب سے مزین کرنے کا زمانہ ہے، ورنہ ایمان پر بڑا خطرہ ہے جو ہمارے بزرگوں کے زمانے میں نہیں تھا۔ آج جتنا اس ایمان پر خطرہ ہے اتنا ہی زیادہ ہم تساہلی اور غفلت برت رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ایمان کی، ہمارے عقیدے کی حفاظت فرمائے اور اسی پر ہمیں زندگی اور اسی پر موت نصیب فرمائے۔ سب سے بڑی کامیابی یہی ہے کہ مومن کا خاتمہ ایمان پر ہو جائے، وہ ایمان کے ساتھ اس دنیا سے چلا جائے، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی خیر فرمائے، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔